من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوان خاص اوپن عالمی مشاعرہ جو تحقیق کار کا پروگرام نمبر 282 ہے. اس میں آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید. اور آج کا پروگرام اس کے خاص طور پر تلاوت قرآن پاک اور منظوم ترجمہ فرماتے ہیں محترم جناب تنویر پور صاحب جو اپنے عہد کے پوری تاریخ و شاعر. تو میں آپ کو دعوت دوں کہ محترم جناب تنویر پور صاحب آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کریں اور منظوم ترجمہ پیش کریں. جی بہت بہت شکریہ علم بھائی. اور آپ سب کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تلاوت سماعت فرمائیے. حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. ظاہر ہے اس کے مرکز ان کا جو مرکز ہی ہے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، پھر مدینہ منورہ. جی تو سورہ فیل کی تلاوت سماعت فرمائیے. اس میں کعبے کی حفاظت کا ذکر ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العلی العظیم. تو یہ آپ نے سورہ فیل کی تلاوت سماعت فرمائی اور اس کی منظوم تفہیم سماعت فرمائیے. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا. اور یہ سورہ فیل کی منظم تفہیم. تمہیں معلوم ہے کچھ لوگ کعبہ ڈھانے آئے تھے، تمہیں معلوم ہے کچھ لوگ کعبہ ڈھانے آئے تھے. صحاب فیل جن کو کہتے ہیں جو ہاتھی لائے تھے، صحاب فیل جن کو کہتے ہیں جو ہاتھی لائے تھے. تمہارے رب نے دی کیسی سزا تم جان لو اس کو، تمہارے رب نے دی کیسی سزا تم جان لو اس کو. کبھی رب کی ہے عظمت کیا تم اب پہچان لو اس کو، کبھی رب کی ہے عظمت کیا تم اب پہچان لو اس کو. کیا ناکام رب نے ساری تصویر یمانی کو، تصویر یمانی یعنی یمن والوں کو مکر و فریب. ابرا یمن کا گورنر تھا آکے، تو یمن کا لشکر تھا یہ جو ابرا کی سرکردگی میں آیا تھا. تو کیا ناکام رب نے ساری تصویر یمانی کو، کہ بھیجے جھنڈ پرندوں کے حرم کی پاسبانی کو. کیا ناکام رب نے ساری تصویر یمانی کو، کہ بھیجے جھنڈ پرندوں کے حرم کی پاسبانی کو. جو کنکریوں کی بارش کی انہوں نے فوج ظالم پر، جو کنکریوں کی بارش کی انہوں نے فوج ظالم پر. وہ منہ مارے ہوئے بھس کی طرح نابود تھے یکسر، وہ منہ مارے ہوئے بھس کی طرح نابود تھے یکسر. اے کعبہ گھر خدا کا اور وہی اس کا محافظ ہے، اے کعبہ گھر خدا کا اور وہی اس کا محافظ ہے. نگہبانی وہ کرتا ہے کہ جو ناصر ہے حافظ ہے، نگہبانی وہ کرتا ہے کہ جو ناصر ہے حافظ ہے.
صدق اللہ العلی العظیم. اچھا، اس میں 2 پوائنٹ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سورہ فیل کے بارے میں اکثر لوگ وسوسہ پیدا کرتے ہیں جو ذرا اپنے کو ترقی پسند کہتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ ابھی بھی آج کل بھی لوگ سوچتے ہیں، خیال آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ بھئی اب ابرہہ نے جب وہ حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بابیلوں کا لشکر بھیج دیا. اس کے بعد بھی خانہ کعبہ پر کئی بار حملے ہوئے. یزید کے زمانے میں حجاج بن یوسف کا حملہ، وہ کرامتہ نے اس نے حملہ کیا، وہ حجر اسود نکال کے لے گیا توڑ پھوڑ کر کے. تو ان پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ مطلب اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دی؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ. دیکھیے، اس پر غور کیا میں نے، اب اللہ عالم بالصواب، لیکن میرے ذہن میں یہ آیا کہ دیکھیے، اگر کوئی غیر مسلم کی طرف سے کارروائی ہوتی ہے کعبے کے خلاف تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روکتا ہے. لیکن جو لوگ جو کلمہ کو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے منافق ہی ہوں، کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، کلمہ کے قائل ہیں، جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد وہ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. اس وجہ سے آخرت میں ان کا حساب ہوگا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی ہے کہ میری امت پر کوئی اجتماعی عذاب نازل نہیں ہو، اور یہ دعا قبول ہوئی ہے. اس لیے مسلمانوں نے جتنی بھی شیطانیاں کی ہیں، بدماشی کی ہیں، اسے یہ نہیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غافل ہے. سے ان کو دنیا میں چھوٹ دے دی گئی ہے کلمہ کو لوگوں کو کہ آپ زبانی چاہے آپ منافقت سے پڑھیں، ہے کہ نہیں. کرامتہ نے بھی کیا، لے کے حضرت پر توڑ پھوڑ کی. حجاج بن یوسف نے حملہ کیا. یزید کے زمانے میں سب تو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے تھے نا. تو اس وجہ سے اس کا جواب یہ ہے کہ ابرہہ جو تھا وہ غیر مسلم تھا. جب غیر مسلم پر اس سے کارروائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دے. لیکن چونکہ جو کلمہ گو چاہے نام نہاد ہوں، کلمہ گو تو ہے نا، اپنے کو امت کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل سمجھتے ہیں، چاہے زبانی دعویٰ ہو. تو آپ نے دعا فرمائی ہے کہ میری امت پر اجتماعی عذاب نازل نہ ہو. تو اس وجہ سے یہ مسلمان بچ جاتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں سمجھے کہ ظاہر حساب کتاب تو ہونا ہے آخرت کا، وہ زیادہ سخت. اچھا ہاں، اور دوسری بات ایک اور بول رہی تھی، ہمارے ایک پاکستان ایئر فورس میں ایک صاحب تھے، ایک بار دعوت تھی بقرعید کے موقع پر، ہمارے والد صاحب گئے ہوئے تھے. تو جناب وہ آئے، انہوں نے وہی ذرا بلند قسم کے تھے. تو وہ کہنے لگے بھائی دیکھیں کیسی یہ بات عقل میں آتی ہے کہ کنکریوں سے ہاتھیوں کی فوج تباہ ہو گئی، ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہاں. تو والد صاحب کو بڑا غصہ آیا. اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ہیروشیما ناگاساکی کو دیکھ لیں، ایٹم کی تباہی کو تو آپ مان رہے ہیں، وہ ایسا ذرہ جو نظر نہیں آتا آنکھ سے، اس نے اتنی بڑی تباہی پھیلا دی، اور کنکریوں پہ آپ کو شبہ ہو رہا ہے قرآن کی بات میں. تو ذرا شرمندہ ہو گیا کہ اچھا معاف کیجیے، آپ کو تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ کو ناگوار گزرا. ان کا ناگوار گزرا نہیں ہے، آپ کے وسوسے کا جواب دے رہا ہوں. والد صاحب نے کہا. چلیے بہت شکریہ. باتیں بہت ہوتی ہیں لوگوں کے، ایسے ایسے وسوسے پیدا کرتے ہیں لوگ. ہاں، وہ نئی نسل کو تو ان کو بھٹکانے کے لیے ایسے سوال کریں گے کہ وہ لوگ جو پھر تاکہ ہٹ جائیں سے، مطلب قرآن سے اور اس سے پھر وہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. چلو بہت بہت شکریہ. ہاں، 2 باتیں یہ کہتے ہیں نا کہ اب کیوں نہیں آتے، ابابیل نہیں آتی، اب کیوں نہیں آتی، بسر نہیں آتی. مسلمان کر رہے ہیں نا گڑبڑ، جو مسلمان کر رہے ہیں تو اس پہ عذاب نہیں آ رہا. اور جس طرح کے خیال ہیں اسی طرح کے الفاظ ہیں. تو بہت شکریہ محترم جناب عزیز پور صاحب، آپ اردو ادب کی تنویر ہیں، تنویر اردو ادب. بہت محبت ہے بنا نم کے مندارم و توفیق اللہ باللہ. ماشاء اللہ.